شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج کے اس اہم بیان میں آپ کے لیے ایک ایسی عظیم اور بابرکت تسبیح کا ذکر لے کر آیا ہوں جس کا تعلق براہ راست ہمارے آقا اور مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت سے ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جسے حضور علیہ السلام خود پڑھا کرتے تھے اور جس کی فضیلت اتنی عظیم ہے کہ اگر کوئی شخص اسے روزانہ صرف 70 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ کے حکم سے اس کے لیے قبر کا عذاب اور جہنم کا عذاب حرام ہو جاتا ہے۔ سوچئے ناظرین، آج کے دور میں جب انسان دنیا کی فانی مصروفیات میں اس قدر الجھ چکا ہے کہ اس کی آخرت کی فکر کمزور پڑتی جا رہی ہے، ایسے میں یہ تسبیح ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت اور کتنی عظیم خوشخبری ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ قبر اور آخرت کے مراحل کتنے سخت ہیں۔ قبر کا اندھیرا، منکر نکیر کے سوالات، اعمال کا حساب، پل صراط اور پھر جنت یا جہنم کا فیصلہ، یہ سب مراحل ہر انسان کو طے کرنے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے اور اسی لیے اس نے اپنے محبوب علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں ایسے اعمال بتا دیے جن سے یہ سختیاں آسان ہو جاتی ہیں، اور آج جس تسبیح کا ذکر میں کر رہا ہوں وہ صرف الفاظ نہیں بلکہ اللہ کی رحمت، مغفرت اور نجات کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ تسبیح ایسی ہے کہ جو شخص اسے پابندی سے پڑھتا ہے اس کے دل میں ایمان کی روشنی پیدا ہوتی ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کی روح کو سکون ملتا ہے اور اس کی زندگی میں برکت آتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حدیث کے مطابق اس تسبیح کو پڑھنے والا جنت میں بغیر حساب کتاب داخل ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کی عظیم سعادت حاصل کرے گا۔ یہ وہ مقام ہے جس کی تمنا انبیاء، اولیاء اور صالحین نے کی، اور اللہ نے یہ دروازہ اپنی امت کے عام افراد کے لیے بھی کھول دیا۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ اس تسبیح کو اپنائیں۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر ہم روزانہ کے معمول میں سے صرف چند منٹ نکال کر اس تسبیح کو اپنی زبان کا ورد بنا لیں تو ہماری دنیا بھی سنور سکتی ہے اور آخرت بھی سنور سکتی ہے۔ لہٰذا آپ لوگ اس عظیم عمل کو کبھی نہ چھوڑیں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمہیں جو کچھ رسول دے لے لو اور جس سے روکے رک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کوئی اچھا طریقہ جاری کیا اور اس کے بعد اس پر عمل کیا تو جاری کرنے والے کو اپنے عمل کا ثواب بھی ملے گا اور اس اچھے طریقے پر چلنے والے دوسرے لوگوں کے عمل کا ثواب بھی ملے گا، جبکہ عمل کرنے والے لوگوں کے اپنے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور جس شخص نے کوئی برا طریقہ جاری کیا جس پر اس کے بعد بھی عمل کیا گیا تو اس پر اپنا گناہ تو ہوگا، ان لوگوں کا گناہ بھی ہوگا جنہوں نے اس پر عمل کیا، جبکہ برے طریقے پر عمل کرنے والے لوگوں کے اپنے گناہوں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے طریقے پر چلنے سے گریز کیا وہ مجھ سے نہیں۔ ایک ایمان افروز واقعہ ہے کہ ایک یہودی کسی مسلمان کا پڑوسی تھا۔ اس یہودی کے ساتھ اس کا مسلمان پڑوسی بہت اچھا سلوک کرتا تھا، اور اس مسلمان کی عادت تھی کہ وہ ہر تھوڑی دیر بعد یہ جملہ کہتا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ جو کوئی بھی اس مسلمان سے ملتا وہ مسلمان اسے اپنا یہ جملہ ضرور سناتا، اور جو بھی اس کے ساتھ بیٹھتا اسے بھی ایک مجلس میں کئی بار یہ جملہ مکمل یقین کے ساتھ سناتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ اس مسلمان کا یہ جملہ اس کے دل کا یقین تھا۔ ناظرین، اس یہودی نے ایک سازش تیار کی تاکہ اس مسلمان کو ذلیل اور رسوا کیا جائے اور درود شریف کی تاثیر پر اس کے یقین کو کمزور کیا جائے اور اس سے یہ جملہ کہنے کی عادت چھڑوائی جائے۔ یہودی نے ایک سنار سے سونے کی انگوٹھی بنوائی اور اسے تاکید کی کہ ایسی انگوٹھی بنائے کہ اس جیسی انگوٹھی پہلے کسی نے نہ بنائی ہو۔ سنار نے انگوٹھی بنا دی۔ وہ یہودی انگوٹھی لے کر مسلمان کے پاس آیا۔ حال احوال کے بعد مسلمان نے اپنا وہی جملہ، اپنی وہی دعوت دہرائی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔
یہودی نے دل میں کہا کہ اب بہت ہو گئی، بہت جلد یہ جملہ تم بھول جاؤ گے۔ ناظرین، یہیں سے آگے واقعہ سننے والا ہے کہ کچھ دیر بات چیت کے بعد یہودی نے کہا کہ میں سفر پر جا رہا ہوں، میری یہ قیمتی انگوٹھی ہے، وہ آپ کے پاس امانت کے طور پر رکھ کر جانا چاہتا ہوں، واپسی پر آپ سے لے لوں گا۔ مسلمان نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ بے فکر ہو کر انگوٹھی میرے پاس چھوڑ جائیں۔ یہودی نے وہ انگوٹھی مسلمان کے حوالے کی اور اندازہ لگا لیا کہ مسلمان نے وہ انگوٹھی کہاں چھپا رکھی ہے۔ رات کو وہ چھپ کر اس مسلمان کے گھر کودا اور بالآخر انگوٹھی تلاش کر لی اور اپنے ساتھ لے گیا۔ اگلے دن وہ سمندر پر گیا اور ایک کشتی پر بیٹھ کر سمندر کی گہری جگہ پہنچا اور وہاں وہ انگوٹھی پھینک دی اور پھر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ جب واپس آؤں گا اور اس مسلمان سے اپنی انگوٹھی مانگوں گا تو وہ نہیں دے سکے گا، تب میں اس پر چوری اور خیانت کا الزام لگا کر خوب چیخوں گا اور ہر جگہ اسے بدنام کروں گا۔ وہ مسلمان جب اپنی اتنی رسوائی ہوتے دیکھے گا تو اسے خیال ہوگا کہ درود شریف سے کام نہیں بنا اور یوں وہ اپنا جملہ اور اپنی دعوت چھوڑ دے گا۔ ناظرین، اس نادان کو پتہ نہیں تھا کہ درود شریف کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہودی اگلے دن واپس آیا اور سیدھا اس مسلمان کے پاس گیا اور جاتے ہی اپنی انگوٹھی طلب کی۔ مسلمان نے کہا، آپ اطمینان سے بیٹھیں، آج درود شریف کی برکت سے میں صبح دعا کر کے شکار کے لیے نکلا تھا تو مجھے ایک بڑی مچھلی ہاتھ لگ گئی، آپ سفر سے آئے ہیں، وہ مچھلی ضرور کھا کر جائیں۔ پھر اس مسلمان نے اپنی بیوی کو مچھلی صاف کرنے اور پکانے پر لگا دیا کہ اچانک اس کی بیوی زور سے چیخی اور اسے بلایا۔ وہ بھاگ کر گیا تو بیوی نے بتایا کہ مچھلی کے پیٹ سے سونے کی انگوٹھی نکلی ہے اور یہ بالکل ویسی ہے جیسے ہم نے اپنے یہودی پڑوسی کی انگوٹھی امانت رکھی تھی۔ وہ مسلمان جلدی سے اس جگہ گیا جہاں اس نے یہودی کی انگوٹھی رکھی تھی۔ انگوٹھی تو وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ مچھلی کے پیٹ والی انگوٹھی یہودی کے پاس لے آیا اور آتے ہی کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت پوری ہوتی ہے، اور پھر اس نے وہ انگوٹھی یہودی کے ہاتھ پر رکھ دی۔ ناظرین، یہودی کی آنکھیں حیرت سے باہر آ گئیں، اس کا رنگ کالا پیلا ہو گیا اور ہونٹ کانپنے لگے۔ اس نے کہا، یہ انگوٹھی کہاں سے ملی؟ مسلمان نے کہا، جہاں ہم نے رکھی تھی وہاں ابھی دیکھی تو وہاں نہیں تھی، مگر جو مچھلی آج شکار کی اس کے پیٹ سے مل گئی۔ معاملہ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا، مگر الحمدللہ آپ کی امانت آپ کو پہنچی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے پریشانی سے بچا لیا۔ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ ناظرین، یہودی تھوڑی دیر کانپتا رہا اور پھر بلک بلک کر روتا رہا۔ مسلمان اسے حیرانی سے دیکھ رہا تھا کہ یہودی نے کہا، مجھے غسل کی جگہ دے دیں۔ غسل کر کے آیا، فوراً کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وہ رو بھی رہا تھا اور اس کا مسلمان دوست بھی رو رہا تھا اور مسلمان اسے کلمہ پڑھا رہا تھا اور یہودی یہ عظیم کلمہ پڑھ رہا تھا۔ جب اس کی حالت سنبھلی تو مسلمان نے اس سے وجہ پوچھی اور تب اس نو مسلم نے سارا قصہ سنا دیا۔ مسلمان کے آنسو بہنے لگے اور وہ بے ساختہ پکارنے لگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ اسی طرح کا ایک اور ایمان افروز واقعہ آپ کی سماعت میں پیش کر رہا ہوں کہ ایک دن بغداد کی گلیوں میں سخت گرمی تھی، سورج سر پر آگ برسا رہا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کے ساتھ درس سے فارغ ہو کر واپس جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بوڑھا یہودی ملبے کے ڈھیر پر بیٹھا رو رہا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے، چہرہ غبار آلود، ہاتھ میں ایک ٹوٹی ہوئی چھڑی تھی۔ امام شافعی نے شاگردوں کو روکا اور بوڑھے کے پاس بیٹھ گئے اور پیار سے پوچھا، اے بزرگ، کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہے ہو؟ بوڑھے نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا کہ اے نوجوان، میرا بیٹا مر گیا ہے، میں غریب ہوں، کفن تک نہیں، لوگ مجھے یہودی کہہ کر دفن کرنے سے بھی انکار کر رہے ہیں، میں اسے کندھا دینے والا بھی نہیں ڈھونڈ سکا۔ ناظرین، یہ سنتے ہی امام شافعی کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہوں نے اپنا امامہ اتارا، اپنی چادر اتاری اور بوڑھے کے سامنے رکھ دی اور پھر شاگردوں سے فرمایا کہ آؤ، آج ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم اس یہودی کے بیٹے کا جنازہ اٹھائیں گے۔ شاگرد حیران رہ گئے
کسی نے عرض کی یا امام یہ یہودی ہے، ہم اس کا جنازہ کیوں اٹھائیں؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کر فرمایا، اے بیٹو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ کے سارے بندے اس کے کنبے کے رکن ہیں۔ اللہ کو سب سے زیادہ پیارا وہ ہے جو اس کے کنبے کے لیے سب سے زیادہ نفع پہنچائے۔ آج اگر ہم اس یہودی کے بیٹے کا جنازہ نہ اٹھائیں گے تو قیامت کے دن نبی علیہ الصلاۃ والسلام پوچھیں گے کہ شافعی میری حدیث کہاں گئی؟ یہ کہہ کر امام شافعی خود جنازہ اٹھانے کے لیے اٹھے اور شاگردوں نے بھی ہاتھ بڑھایا۔ پورے بغداد نے دیکھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک یہودی بچے کا جنازہ کندھا دے کر قبرستان جا رہے ہیں۔ قبر پر جب لاش اتاری گئی تو بوڑھا یہودی روتے روتے امام شافعی کے پاؤں پر گر پڑا اور بولا، اے اللہ کے ولی، آج تم نے مجھے بتایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ امام شافعی نے اسے اٹھایا، سینے سے لگایا اور روتے رہے، پھر خود اس جنازے کو غسل دیا، اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا اور نماز جنازہ پڑھائی۔ واپسی پر شاگردوں نے پوچھا، یا امام، آپ نے ایک یہودی کے بیٹے کا اتنا اہتمام کیوں کیا؟ امام شافعی نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ آج ایک جنازے نے مجھے جنت دکھا دی اور ایک یہودی نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سکھا دیا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آج کی وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ یہ وہ تسبیح ہے جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بھی یہ تسبیح پڑھنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ جو شخص 70 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے گا، قبر اور جہنم کا عذاب اس پر حرام کر دیا جائے گا۔ اس تسبیح سے جنت میں بغیر حساب اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، اور وہ تسبیح یہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ لیکن یہ پورا عمل آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ تسبیح پڑھنے سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ آئیے خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ مل کر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 70 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 70 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ کی پڑھنی ہے۔ یہ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں ایک مرتبہ سورۃ الیاسین کی تلاوت کرنی ہے، اور پھر آپ نے دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو کہ شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین کرام، آپ سے یہی گزارش ہے کہ اس بابرکت تسبیح کو محض ایک ویڈیو یا تحریک تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اسے اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیں۔ جو تسبیح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہو، اس کی برکتوں کا اندازہ الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ اگر روزانہ صرف 70 مرتبہ خلوص دل کے ساتھ یہ تسبیح پڑھ لی جائے تو قبر اور جہنم کے عذاب سے نجات، جنت میں بغیر حساب داخلہ اور اللہ تعالیٰ کے دیدار جیسی عظیم نعمتوں کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ یاد رکھیے، نجات کا راستہ مشکل نہیں ہے، بس نیت سچی ہونی چاہیے اور زبان ذکر الہی سے تر رہنی چاہیے۔ تو آج ہی عہد کریں کہ ہم اس تسبیح کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، خود بھی پڑھیں گے، اپنے گھر والوں، دوستوں اور عزیزوں تک بھی پہنچائیں گے، تاکہ سب اس اجر عظیم میں شریک ہو سکیں۔ محترم ناظرین، یوں تو قرآن پاک میں نازل کی گئی ہر ایک صورت، ہر ایک آیت، ہر ایک لفظ، بلکہ ہر ایک حرف اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی کا اعلان کر رہا ہے، لیکن ایک ایسی مبارک تسبیح ہے جو کہ خاص اللہ نے غریبوں کو نوازنے کے لیے قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے۔ جو بھی ہر روز اس لفظ کی تسبیح کو پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کی جتنی بھی حاجتیں ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں۔ اور بھائیوں اور بہنوں، جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتا ہے، وہ شخص یہ بات جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی شکر سے بھرپور، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے شب و روز احسان مندی کی تصویر تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
آگے پیچھے دائیں بائیں متواتر اللہ کی نعمتوں کو برستا دیکھتے تھے تو آپ اللہ کی حمد و ثنا اور تقدیس کرتے، بلکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا بغور مطالعہ کریں اور آپ کے بتائے ہوئے اذکار اور دعاؤں کا جائزہ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ رب تعالی کی حمد و ثنا، تعریف و کبریائی اور شکر و اطمینان سے بھری ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا، مدح اور دعا سب حمد باری تعالی پر مشتمل ہے، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آپ سے فرمایا ہے کہ قریب ہے آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر کھڑا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس نے بوسیدہ کپڑے پہن رکھے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تیرے پاس مال ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ تجھے مال دے تو پھر اس کی نعمت اور کرم کا اثر بھی تجھ پر دکھائی دینا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ عز و جل پسند کرتا ہے کہ وہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھے۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کا شکر اس کی رضا اور مزید نعمتوں کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب حمد کرنے والوں سے پہلے خود اپنی حمد کی ہے، تمام شکر گزاروں سے پہلے اپنی ذات کی قدردانی کی ہے، اور تمام ثنا کرنے والوں سے پہلے اپنی ذات مقدس کی ثنا کی ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جبکہ ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ ساری حمد اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، اور فرمایا کہہ دیجئے سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے کوئی اولاد نہیں بنائی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، حمد تیرے ہی لیے ہے، تو آسمانوں اور زمین کو روشن کرنے والا ہے، تعریف تیرے ہی لیے ہے، تو آسمانوں اور زمین پر قدرت رکھنے والا ہے، حمد تیرے ہی لیے ہے، تو آسمانوں کا، زمین کا اور جو کچھ ان میں ہے سب کا رب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے اسی طرح لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کہ کیا ہم میں سے یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے؟ ہاں، کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نیند سے بیدار ہو کر سب سے پہلا کلمہ جو ارشاد فرماتے وہ اللہ کی حمد پر مبنی ہوتا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد دوبارہ زندگی دی اور اسی کی طرف ہمیں اٹھنا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بے حال کر دینے والی تھکاوٹ کے بعد آرام دہ نیند آنے پر بھی اپنے رب کی حمد بیان کرتے، اور اس بات پر بھی اس کی تعریف اور ثنا کرتے کہ اس نے روح کو لوٹایا تاکہ آپ خوبصورت دن اور امید و عمل سے بھرپور زندگی کا استقبال کریں۔ نیز اس صبح کی نعمت پر بھی اپنے رب کی حمد کرتے جس نے پوری شان و شوکت سے کائنات کو ڈھانپ لیا اور اس کی کرنوں نے ہر سو اجالا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا کہ جس نے صبح کے وقت یہ کہہ لیا اے اللہ، مجھے جو بھی نعمت حاصل ہے وہ تجھ اکیلے ہی کی طرف سے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، سو تیری ہی حمد ہے اور تیرا ہی شکر ہے، تو اس نے اپنے اس دن کا شکر ادا کر لیا، اور جس نے شام کے وقت اس طرح کہہ لیا تو اس نے اپنی اس رات کا شکر ادا کر لیا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اس بیان میں جو عمل آپ کو بتایا گیا ہے کوشش کیجئے کہ وہ اپنی زندگی کا معمول بنائیں، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کرنے کی عادت اگر آپ اپنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے رزق میں خوب فراوانی ہوگی، آپ کی مال و دولت میں خوب برکت ہوگی، اور آپ کے لیے انتہائی آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ بیان اچھا لگا ہو، دین کی یہ باتیں اچھی لگی ہوں تو کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ صدق دل سے سبحان اللہ ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔